سب سے پہلے واٹ از ڈی بی ایم ایس. ڈی بی ایم ایس کیا چیز ہوتی ہے؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. پھر وہ کہتا ہے کہ اس کی ڈیفینیشن میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کہتا ہے ڈی بی ایم ایس از اے کلیکشن آف پروگرام ڈیٹا آر یوز ٹو کریٹ مینٹین اینڈ ایکسیس دا ڈیٹا بیس ان اے کنوینئنٹ اینڈ ایفیشینٹ مینر. اصل میں سادہ سی ورڈنگ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ اپنی فنکشنلٹی تھرو کر رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں، کہتا ہے کلیکشن آف پروگرام. اٹ مینس کہ یہ گروپ ہے کوئی پروگرامز کا سافٹ ویئر کو بلڈ کرنے کے لیے جو یہ سارا کام کر رہا ہے. ڈیٹا یوز جو استعمال کیا جاتا ہے کس طرح سے کہ کریٹ مینٹین، کریٹ مین کے بنایا جائے، مینٹین رکھا جائے، اینڈ ایکسیس کیا جا سکے، اور جو ڈیٹا آپ نے اسٹور کیا ہے اس کو دوبارہ سے ایکسیس کیا جا سکے. کس طرح سے؟ ان کنوینئنٹ اینڈ ایفیشینٹ مینر، ان کے آسانی کے ساتھ اور کوئکلی. کیسے؟ اور efficient manner. DBMS use the database manager software to control the overall structure of the database. اب سیکنڈ رو میں یہ جو ڈی بی ایم ایس کا اسٹارٹ ہوا ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ کہتا ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یوزز کیا چیز؟ ڈیٹا بیس مینیجر سافٹ ویئر ٹو کنٹرول دا اوور آل اسٹرکچر. اوور آل اسٹرکچر کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے سافٹ ویئر استعمال ہو رہا ہے. DBMS is normally used by the different organization. Database management system جو ہے وہ مختلف قسم کی آرگنائزیشن ہے، different organization for the different purposes. مختلف پرووائڈ کرتی ہیں مختلف کاموں کے لیے، یا مختلف آرگنائزیشن استعمال کرتی ہیں مختلف کاموں کے لیے. پھر ہم اس کے بعد نیکسٹ اگر دیکھیں تو وہ کہتا ہے اس کے ڈی بی ایم ایس کے اصل میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے آبجیکٹیو کیا ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آبجیکٹیو پہ چلتے ہیں. سارا بتانے سے پہلے کہوں گا کہ انتہائی امپورٹنٹ کوسچن ہے، پیپر پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو امپورٹنٹ کوسچن یہ بھی کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے شیئربلٹی آئے. اب دیکھیں یہ بھی میں نے ہمیشہ سے جب سے ڈیٹا بیس کا لیکچر سٹارٹ ہوئے ہیں تو میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ ورڈ اس کے پڑھیں تو تھوڑا سا سلو پڑھیں گے تو آپ دیکھنا کہ یہ اپنے میننگ خود سے تھرو کرتے نظر آئیں گے. اب یہ بھی دو ورڈز کا مجموعہ ہے، شیئر اور پھر ابلٹی. شیئر ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ جو دوسروں کو دی جا سکے، اور ابلٹی ہم کہتے ہیں طاقت کو. ان کے ایسی کیپبلٹی اس چیز میں ہو کہ وہ کام کر سکے کون سا جو پہلے والا ہے، تو وہ کیا ہے؟ شیئرنگ کا. کہتا ہے an ability to share the data is a fundamental objective of the database management system. فنڈامنٹل ذری بات ہے، بیسک آبجیکٹیو ہوتا ہی یہ ہے شیئربلٹی کا کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا کہ اس میں شیئرنگ ہونی چاہیے. اگر شیئرنگ نہیں ہے تو پھر فائل سسٹم بہتر تھا، اس میں بھی تو یہی کام تھا. تو کہتا ہے اس میں شیئرنگ والا معاملہ آ گیا. شیئربلٹی مین دیٹ ڈیٹا از شیئرڈ بائی دا ڈفرنٹ پیپل، ایک سے زیادہ لوگوں کا. اس کی بہت آسان سی اگزامپل آپ کے آن لائن رزلٹ ہیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس اپنے رزلٹ اپنے گھروں میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا انسٹیٹیوٹ بھی ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے جسے کہا جاتا ہے نا اس کے آن لائن رزلٹ کی بات کر لیں یا آن لائن بینکنگ کی بات کر لیں، بہت ساری اور ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے تھرو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈیٹا کی شیئرنگ چل رہی. Data is stored at a center place. A different user can access this data from the different location. It reduces the storage cost and provide the data consistency. وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلی جو چیز ہے کہ سینٹرلائز ڈیٹا چلا جاتا ہے. سینٹرلائز اس کو سمجھنے کے لیے سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ بینکوں کو دیکھیں تو سب کا ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ پڑا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ آپ ایک بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو آپ اس کا اے ٹی ایم دوسرے بینک کی اے ٹی ایم مشین پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ شیئرنگ کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے. اگر شیئرنگ والا معاملہ نہ ہوتا تو یہ پاسبل نہیں تھا کہ ایک بینک کے اکاؤنٹ جو ہیں
وہ دوسرے بینک کے اکاؤنٹ کو ڈفرینٹ قسم کی فیسلٹی پرووائڈ کرتے نظر آتے. کہتا ہے ڈفرینٹ یوزر کین ایکسیس دس ڈیٹا فرام دا ڈفرینٹ لوکیشن. ظاہری بات ہے ایک سے دوسری برانچ میں آپ چلے گئے ہیں تو لوکیشن چینج ہو گئی. اٹ ریڈیوس دا اسٹوریج کاسٹ اینڈ پرووائڈ دا ڈیٹا کنسسٹنسی. وہ کہتا ہے یہ جو فائل سسٹم میں ہوتا تھا نا کہ ایک جگہ پہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ فائل بنائی ہے, پتہ لگتا ہے کہ ایڈمن والوں نے بنائی ہے ساتھ لائبریری میں, تو وہاں سے دوبارہ سے وہی فائل بن رہی ہے. کسی اور ڈپارٹمنٹ میں جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سے پھر وہی فائل بنا رہے ہیں. تو اگر 1 GB کا ڈیٹا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے اگر 3 دفعہ بنی ہے تو 3 GB کا بن گیا. تو یہ کہتا ہے کہ اس سے اسٹوریج کاسٹ آپ کی کم ہو جاتی ہے. کس طرح سے کم ہو جاتی ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ سینٹرلائز ایک جگہ پہ اسٹور ہے, باقی لوگ شیئرنگ کی وجہ سے اس چیز کو ایکسیس کرتے جا رہے ہیں. پھر کہتا ہے اویلیبلٹی کا معاملہ آ جاتا ہے ہمارے پاس. دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس, اویلیبلٹی کا. اویلیبلٹی کیا ہے؟ کہتا ہے اویلیبلٹی مینس دیٹ دا یوزر مسٹ بی ایبل ٹو ایکسیس دا ڈیٹا اینڈ دا DBMS ایزیلی. Availability means that the user must be able to access the data. کہ کہیں پہ بھی وہ چاہتا ہے تو اس کو وہ ڈیٹا پرووائڈ ہونا چاہیے. اینڈ DBMS ایزیلی, ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ایزیلی یہ والا سارا سسٹم کو ایکسیس کرے. دا ڈیٹا شوڈ بی اویلیبل وین اینڈ ویئر اٹ از ریکوائرڈ. جہاں پہ ضرورت ہو, جہاں پہ چاہے تو وہ اس ڈیٹے کو ایکسیس کر سکے. اس کی بہت اچھی اگزامپل آپ کی ای میل ایڈریس کی ہے, بہت اچھی اگزامپل آپ کی بینک اکاؤنٹس کی ہے, جو آن لائن کسی بھی ورڈ میں اگر دیکھا جائے تو آپ ایکسیسنگ ہے بینک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو اس چیز کے الاؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو یہ شیئرنگ کا کام کیا جا سکتا ہے. پھر وہ کیا کہتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس اگلا اویلیبلٹی کا نام آ جاتا ہے. کہتا ہے مینس DBMS should be provide the facility to change the database due to the increase in the user requirement or change in the technology. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کمپنی اپنا پہلے جب سٹارٹ کرتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ ڈیٹا بیس کے چھوٹے سافٹ ویئر استعمال کرے. لیٹر ہو سکتا ہے بہت بڑی اپڈیشن ہو گئی ہے, ڈیٹا کا کوانٹٹی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو وہ کہتا ہے جیسے جیسے ڈیٹا کی کوانٹٹی بڑھتی ہے تو زیادہ اچھے سافٹ ویئر یا ارننگ زیادہ اچھی آنی شروع ہو گئی ہے, تو وہ زیادہ اچھے سافٹ ویئر کی طرف موو کرتے ہیں. اب زیادہ اچھے سافٹ ویئر کی طرف موو کریں گے تو ظاہری بات ہے پہلا ڈیٹا ضائع نہیں ہونا چاہیے. تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ کرنے کی کیپبلٹی اس میں ہوتی ہے. نئی ٹیکنالوجی آئے اس کو امپلیمنٹ کرنا بالکل آسان سا ہو جائے. دا چینج آف دا ڈیٹا بیس میں اکر ان 2 ways. کہتا ہے کہ چینج 2 طرح کی ہو سکتی ہے. اٹ میں چینج بائی دا کنٹینٹس اور بائی دا اسٹرکچر. یا تو کنٹینٹس وغیرہ ہو سکتے ہیں یا اسٹرکچر. فار ایگزامپل the structure of the database may be changed if the operation of an organization is expanded. وہی بات آ گئی کہ جیسے گروتھ کر جائے تو ظاہری بات ہے اور لازماً چینج آ جاتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوانٹٹی میں ڈیٹا اس طرح سے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جس کی توقع نہیں کی جاتی, تو پھر بھی ان کو سافٹ ویئر کو چینج کیا جا سکتا ہے. تو آپ کا ڈیٹا ضائع نہیں ہوتا. آپ اپڈیشن میں جاتے ہیں تو ایک ہی لینگویج ہے جس کی وجہ سے DBMS سارے سافٹ ویئر اس کو سپورٹ کرتے نظر آتے ہیں. ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے ڈیٹا انٹیگریٹی کا نام, ڈیٹا بیس انٹیگریٹی. اصل میں تو ہم نے انٹیگریٹی کا ہیڈ اتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں اسی چیپٹر کے اندر پہلے لیکچروں میں کہ آپ دیکھیں کہ انٹیگریٹی 2 چیزوں کا نام کاؤنٹ کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے ایکوریسی ہونی چاہیے اور کنسسٹنسی ہونی چاہیے. ایک ایکوریسی ہوتی ہے اور دوسری کیا چیز آ جاتی ہے, کنسسٹنسی کا نام آ جاتا ہے. اس کے ٹیکسٹ کے اندر جو بک میں لکھتا ہے وہ کس طرح سے کہتا ہے ڈیٹا بیس انٹیگریٹی انشور دیٹ ڈیٹا entered in the database is accurate and the consistent. Database is normally shared among the different user. Some measures must be maintained to ensure the database integrity. اصل میں ایکوریسی کب آ سکتی ہے یا ہم کہتے ہیں کنسسٹنسی کب آ سکتی ہے؟ ایکوریسی ہوگی تو کنسسٹنسی تو خود ہی کاؤنٹ کی جائے گی, اور کنسسٹنسی تبھی مینٹین ہوتی ہے کہ جب ایکوریسی آپ کی آتی ہے.
تو وہ کہتا ہے کہ ڈیٹا بیس اصل میں بنایا ہی اس وجہ سے جاتا ہے کہ ایرر فری چیز بن جائے.